السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا كانوا عنہا معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سورت کریمہ کے آغاز میں ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سورت کے آغاز میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، مکہ کے کافروں کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ قرآن کریم اور اس کے اندر جو بھی خوشخبری کی باتیں آئی ہیں اور اس کے اندر جو بھی ڈراوا یا وعید آیا ہے، اس سے ہر قوم کو نصیحت حاصل کرنی ہے، ہر انسان کو نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اگر اس قرآن کریم کے کسی بھی آیت میں کسی ایسے صفت کا ذکر ہے، اچھا یا برا، اگر وہ کسی انسان کے اندر پایا جا رہا ہے تو اگر اچھی صفت ہے تو اس کے اندر جو خوشخبری ہے اس کا وہ حقدار ہے۔ لیکن اگر کسی بری صفت کا ذکر ہے تو ہر انسان کو، ایون وہ مسلمانوں میں ہی رہنے والا کوئی قوم کا آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر بھی وہ صفت ہے تو اس صفت کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا یہی منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی چاہت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ میں سے خاص طور سے وہ لوگ جو ہر اعتبار سے کفر و شرکشی پر ڈٹے ہوئے تھے، اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے، جن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرما رہا تھا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ جب بھی ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی آیت آئی تو ان لوگوں نے ان آیتوں سے اعراض ہی کیا، منہ ہی موڑا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو آیت کا لفظ ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، آیت سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے، اور آیت سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اور آیت سے مراد اسلام کی حقانیت کے اوپر کوئی واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ایسے کفار و مشرکین جنہوں نے اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے قرآن و حدیث کی اتباع نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث کی بات نہیں مانیں گے، ان لوگوں کے پاس ہماری کوئی بھی آیت آ جائے وہ نہیں مانیں گے۔ کوئی آیت، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی برہان، کوئی نصیحت ان کے اوپر کام کرنے والی نہیں ہے۔ آپ چاہے ان کو جو بھی کہہ دیجئے، انہوں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا ہے کہ ہم قرآن کی بات نہیں مانیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے۔ سامعین اکرام، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر بتلا دیا۔ لیکن اس آیت کریمہ سے ہٹ کر کے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک مومن مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے شرف سے نوازا ہے، اور جو دین اسلام میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بات کو اپنی استطاعت اور طاقت کی حد تک لوگوں تک پہنچاتا رہے، چاہے وہ مانے چاہے وہ نہیں مانے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ جب ان لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ نے فرمایا، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس حق آ گیا تو ان لوگوں نے اس حق کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان قریب جس چیز کا وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے اس کے بارے میں ان کو خبریں پہنچیں گی۔ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ یہاں پر حق سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی۔ کیونکہ قرآن کریم کا بھی یہی دعویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ یہ جو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عرب پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر غالب فرمائے گا۔ سامعین کرام، کفار و مشرکین اور خاص طور سے مکہ کے جو مشرکین تھے، یہ مسلمانوں کا اسپیشلی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس بات کو لے کر کے کہ دیکھو نبی اور اس کا قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو عرب کے اوپر غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے حالات تو ایسے ہی کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے بھی میسر نہیں ہے، اور اس طرح سے دانے دانے کے محتاج لوگ محلوں کا خواب دیکھنا شروع کر دیں تو یہ تو دیوانگی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان قریب اس کے بارے میں خبر ملے گی ان لوگوں کو۔ سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے سورۃ الانعام، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس پورے سورت کے اندر 6 آیات، یعنی وما قدر اللہ آیت نمبر 91، 92، 93، یہ 3 آیات، اور قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، یہاں سے 3 آیات، یعنی آیت نمبر 151، 152، 153، ان 6 آیات کو چھوڑ کر کے یہ پوری کی پوری سورت کریمہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ ان 6 آیات کو چھوڑ کر کے پوری کی پوری سورت کریمہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ اور کب نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، تقریباً کم و بیش 1 سال پہلے یہ سورت کریمہ 6 آیت کو چھوڑ کر کے پوری کی پوری سورت ایک ہی آیت میں نازل ہوئی۔ کیسے حالت میں نازل ہوئی؟ ایسے حالت میں نازل ہوئی جب مکہ کے اندر مسلمان کمپلیٹلی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دم مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے۔ زیادہ تر مسلمان مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہیں رہنے لگے، اور جو مسلمان مکہ کے اندر تھے کفار و مشرکین نے ان کا جینا دوبھر کر کے رکھا تھا، اور وہ لوگ اتنی پریشانی کے عالم میں تھے کہ کھانے اور دانے دانے کے محتاج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالت میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس حق آیا تو حق کو انہوں نے جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن جس حق کا، جس قرآن کا، جس نبی کے فرمان کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب اسی فرمان کے بارے میں اور انہی مسلمانوں کے بارے میں ان کو خبر پہنچنے والی ہے۔ تو خبر کب پہنچی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینے کے اندر آ گئے، اور چند دنوں کے بعد جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں صرف 313 مسلمان جو بالکل پھٹے حال، 313 مسلمان جو بالکل پھٹے حال، کمپلیٹ، سبھی کے پاس سواری بھی نہیں ہے، سبھی کے پاس ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہے، 313 مسلمانوں نے جب مکہ کے مشرکین کے 1000 لشکر کو روند دیا تو اس وقت پورے عرب میں یہ خبر پہنچ گئی کہ دیکھو قرآن نے جو کہا تھا اسلام غالب آ کر کے رہے گا۔ یاد رکھیے، وہ فضا آج بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن دل کے اندر وہ اخلاص ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، آج ہمیں ہر طرح سے لگتا ہے کہ رستے بند ہے، رستے بند نہیں ہے، رستے کو ہم لوگ تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ رستے کو تلاش کرنے کی جو کوشش ہونی چاہیے، جو ایفرٹ ہونا چاہیے، وہ کمپلیٹ ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں ہو یا ہماری زندگی میں ہو، کبھی بھی کسی بھی طریقے سے، معاشی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، کام کے اعتبار سے ہو، مشکلات کے اعتبار سے ہو، جب گاڑی پھنس جائے اور ایک مسلمان سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار لے یا دل میں چاہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا حال تھا، مکہ کے اندر ایک دم بری حالت تھی، لوگ دیکھتے تھے، کہتے دیکھو قرآن میں کیا کیا بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے پورے عرب پر غلبہ ہو جائے گا، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ابھی دانے دانے کے لیے محتاج بنے ہوئے ہیں، یہ تو دیوانوں کا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا۔ چند ہی سالوں کے بعد جنگ بدر ہوئی، 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو روند ڈالا اور پورے عرب میں خبر پہنچ گئی کہ مسلمان طاقتور ہو گئے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس جن کا وہ مذاق اڑاتے رہے خبریں پہنچنے والی۔ آج بھی مسلمانوں کو اس آیت کریمہ پر بہت ٹھنڈے دل سے اور بہت گہرائی سے
اور پازیٹیولی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے جو مشرکین دندناتے پھر رہے ہیں، بلینوں ملینوں کے جو مالک بنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر میرا راج ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم روند دیں گے، ان کے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا؟ کیسی قوموں کو؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ایسی قوموں کو جس قوموں کو ہم نے اس روئے زمین پر اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ جتنی طاقت تم لوگوں کو نہیں دی۔ آج یہ جو اتراتے ہیں نا بڑے بڑے سپر پاور طاقت والے لوگ کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیں گے، یہ میزائل ہے، ذرا قوم عاد کو جا کر کے پڑھ کے دیکھو، قوم سمود کو پڑھ کر کے دیکھو، ایسے لوگ تھے پہاڑوں کو تلاش کر کے بلڈنگ بنا لیتے تھے، ایسی بلڈنگ جس کے اندر اے سی کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ساؤنڈ پروف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بلڈنگ بناتے تھے۔ ویسے قوم طاقت والے اس روئے زمین پر نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو، ایسی قوموں کو ہلاک کیا جن کو ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی جیسی طاقت تم لوگوں کو نہیں دی۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ان کے اوپر ہم نے آسمان سے بارش برسایا، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے ہم نے نہریں بہائی، لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسری قوم کو ہم نے پیدا کر دیا۔ قوم سمود کو لے لیجئے، قوم عاد کو لے لیجئے، قوم نوح کو لے لیجئے، فرعون کی قوم کو لے لیجئے، یہ سب بڑے بھاری اور طاقتور اور جنگجو اور پوری دنیا کے اندر طاقت و قوت میں مشہور ہونے والی قوم کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ ان کے علاوہ بہت ساری قومیں، اللہ نے فرمایا کہ طاقت و قوت میں وہ تم لوگوں سے کم نہیں تھے، تم لوگوں سے زیادہ تھے، کھانے پینے کی فراوانی تم لوگوں سے کم نہیں، تم لوگوں سے زیادہ تھی، ہر طرح کا عیش و آرام ہم نے دیا، لیکن جب ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کے حکم سے بغاوت کیا، تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، نست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین کے آباد کاری میں کوئی خلل نہیں ہوا، ان کا نام سطح ہستی سے مٹ گیا، اللہ نے دوسرے قوم کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یاد رکھیے آج ہم لوگوں کو اگر چھوٹا بھی ہولڈ ملا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو ہولڈ ملا ہے، اس کی قدردانی کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس ہولڈ کو مزید مضبوط بنانا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے۔ جہنم میں جھونکے جانے والے جو لوگ ہیں ان کو بچا کر کے حق کے راستے کی طرف لانا ہے، یہ سارا کام ہمارا ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے دیا، ہم کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ آج کوئی سوچ سکتا تھا اس مقام پر بیٹھ کر کے حق کی تعلیم دینا؟ نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن اللہ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہولڈ دیتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، اس کو زمین میں مضبوطی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ خود بھی عمل کرے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لائیں۔ لیکن جب لوگ اللہ کے حکم کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے لگتے ہیں اور جو نعمت ملتی ہے اس پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پر دوسری قوم کو لا دیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مشرکین مکہ کو کہا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.